السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم صدر محفل، معزز علماء کرام، ہمارے مقالے کا عنوان ہے حضرت محدث اعظمی اور امام عبداللہ ابن مبارک کی کتاب الزہد پر ان کا تحقیقی کام۔ یہ سلسلہ چل رہا ہے، اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ مقالہ پیش نہیں کرنا چاہیے یہاں پورا ہمیں، اس لیے کہ اس میں وقت لگ سکتا ہے۔ ہم 2-3 منٹ میں اس کے بنیادی نکات پیش کرتے ہیں۔ شروع میں ہم نے زہد کی حقیقت پر 2-4 باتیں لکھی ہیں۔ ان میں نے ذکر کیا ہے کہ زہد کی اہمیت کے پیش نظر ہمارے محدثین نے اس موضوع سے جو وابستگی رکھی اور اپنی کتابوں میں جو صحاح اور سنن پر لکھی ہیں، زہد کے لیے ایک بڑا حصہ انہوں نے مخصوص کیا، اور اس کے علاوہ مستقلاً زہد پر لکھنے کا سلسلہ 2 صدی ہجری ہی سے شروع ہوا تھا۔ سب سے پہلا نام جو ہمیں ملتا ہے وہ زائدہ ابن قدامہ الثقفی الکوفی، جو صحاح کے روات میں سے ہیں، بہت مشہور آدمی ہیں۔ لیکن مزید تحقیق ہوئی کہ اس سے پہلے بھی زہد پر کتابیں ہوئی، منظر عام پر آئی ہیں۔ پھر امام عبداللہ ابن مبارک مروزی کی ایک کتاب ہے جس سے ہم نے یہاں کچھ بحث کی ہے۔ اگرچہ یہ کتاب اس موضوع کی موجودہ کتابوں میں جو اس وقت دستیاب ہے دنیا میں سب سے قدیم ہے۔ دکتور فواد سیسکین بہت مشہور محقق گزرے ہیں، جن کا بھی انتقال ہوا چند دنوں پہلے، ترکی کے بہت بڑے اسلامیات کے ماہر تھے اور جرمنی میں رہتے تھے۔ انہوں نے اپنی مشہور کتاب تاریخ التراث العربی میں لکھا ہے، اقدم کتاب وصل الینا من تلک الفترہ هو کتاب الزہد لابن المبارک۔ پھر ابن مبارک کے بعد اور ان سے کچھ پہلے سے ملا کر 100 کے قریب اس موضوع پر کتابیں مستقلاً لکھی گئی ہیں، جن میں سے ہم نے ضمیمے میں یہاں ذکر کیا ہے، ایک ضمیمہ اس کا شامل کیا ہے۔ 12-15 کتابیں اس وقت محقق شائع ہو چکی ہیں۔ تاہم عبداللہ ابن مبارک کی کتاب سب سے جلیل القدر کتابوں میں ہے۔ علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں، والذین جمعوا الاحادیث فی الزہد والرقائق یذکرون ما روی فی هذا الباب ومن اجل ما صنف فی ذلك واندرہ کتاب الزہد عبداللہ ابن المبارک۔ اور پھر لکھا وفی احادیث واہیہ واجود ما صنف فیہ کتاب الزہد للامام احمد لکنہ مکتوب علی الاسماء وزہد ابن المبارک علی الابواب۔ صاحب کشف الظنون نے بھی ان کے حوالے سے لکھا، یہ بات فتاوی ابن تیمیہ موجود ہیں۔ اسی اہمیت کے پیش نظر حضرت محدث اعظمی کو اس کتاب کے نسخوں کی تلاش ہوئی۔ پھر انہوں نے جو اس کی تلاش کی، جو ان کو نسخے فراہم ہوئے، اس کا انہوں نے اپنی کتاب کے مقدمے میں ذکر کیا ہے، اور ہم نے یہاں ان نسخوں کی تفصیلات ذکر کی ہیں، اور نسخوں کی جو روات ہیں ان کا بھی ذکر کرنے کے بعد ہم نے لکھا ہے، اس کتاب کے اور بھی متعدد اور قدیم قلمی نسخے دنیا میں موجود ہیں۔ فواد سیسکین نے اپنی اس کتاب میں، جس کا بھی ہم نے نام لیا، متعدد قدیم نسخوں کا حوالہ دیا ہے۔ محدث اعظمی کو اپنے زمانے تک جو مل سکے، ظاہر بات ہے اس زمانے تک بہت سے مکتبوں کی فہرستیں بھی شائع نہیں ہوئی تھی، نہ تیار ہوئی تھی۔ اب بہت سے نسخات آئے ہیں، اس لیے ان سب نسخوں کو سامنے رکھ کر اب ایک صحیح ترین متن اور بہترین ایڈیشن تیار کیا جا سکتا ہے۔ اس کی گنجائش اب بھی باقی ہے، تاہم مولانا کا کام اپنی جگہ پر بہت مختلف حیثیتوں سے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ مولانا کا کام اس حیثیت سے بھی اہم ہے کہ مولانا کے کام سے پہلے زہد پر کوئی کتاب شائع نہیں ہوئی تھی محقق۔ صرف ایک امام احمد کی کتاب اس سے پہلے شائع ہوئی تھی، لیکن وہ بھی غیر محقق شائع ہوئی تھی۔ اب مولانا کی کتاب کی تحقیق کے بعد کتاب الزہد پر مختلف کتب خانوں میں جو کتابیں رکھی ہوئی تھیں اور ابھی تک اشاعت پذیر نہیں ہو سکی تھی، لوگوں کی ان پر نظر پڑی اور انہوں نے تحقیق کے ساتھ ان کتابوں کو بھی شائع کیا۔ پھر مولانا کا ایک مفصل مقدمہ ہے جس میں زہد کی حقیقت، اس کے درجات وغیرہ سب بیان کیے انہوں نے۔ بہرحال آخر میں ہمیں لکھا ہے ان کی تحقیق، منہج تحقیق جو انہوں نے ذکر کیا ہے اس کا ہم نے ذکر کیا ہے، لیکن اس کی گنجائش ہے نہیں۔ آخر میں ایک سطر یہ ہے، الاستدراک والتعقیب کے عنوان سے حواشی و تعلیقات میں بیش قیمت اضافہ بھی کیا ہے۔ پھر آخر میں اس پر ایک نظر ڈالنے سے بھی مولانا کی افادات کی قدر و قیمت معلوم ہو سکتی ہے۔ ہم نے اس لیے کہا کہ مختصر طور پر کوئی جاننا چاہیے کہ مولانا نے کیا کام کیا، تو یہ چند صفحات ہیں
ان پر بھی ایک نظر آپ ڈالیں تو آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ حضرت مولانا محدث اعظمی نے کتنی محنت کی ہے۔ الغرض اس کتاب کو اپنی تحقیق سے شائع کر کے مولانا نے علمی دنیا پر ایک عظیم احسان کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زہد کی حقیقت سے متصف ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور مولانا کے کام کی قدر و قیمت اور ہمیں بھی اس نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔